کتاب ہم سب کے لیے ٹیچر گائیڈ میں خوش آمدید۔ ٹیچر گائیڈ میں ہم کتاب ہم سب کا تعارف اور مفید معلومات کے ساتھ ساتھ اس کے مثبت استعمال کے بارے میں جان سکیں گے۔ کتاب ہم سب دو ایسے بچوں کی کہانی ہے جو مہاجرین کی حیثیت سے اپنے خاندانوں کے ہمراہ افغانستان سے پاکستان ہجرت کر کے آئے۔ یہ کہانی دو بچوں کی حقیقی زندگی پر مشتمل ہے۔ بنیادی طور پر اس کتاب کا مقصد پاکستانی اور افغان بچوں کے درمیان باہمی دوستی کو فروغ دینا ہے۔ یہ ویڈیو کتاب ہم سب کو صحیح طریقے سے پڑھانے اور بچوں کو مختلف سرگرمیوں کے ذریعے امن اور بھائی چارے جیسی روایات کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگی۔ کتاب ہم سب کے صفحہ نمبر 1 پر پلوشا کی کہانی پڑھاتے ہوئے بچوں سے ان کے پسندیدہ ٹریٹ اور ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ رویوں کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 3 اور 4 پر پہنچ کر بچوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جب پلوشا نے افغانستان چھوڑا تو وہاں کے حالات کیسے ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسی جگہ جانا جہاں کوئی بھی جاننے والا نہ ہو انہیں کیسا لگے گا۔ صفحہ نمبر 5 اور 6 پر پہنچنے کے بعد بچوں سے پوچھیں کہ دوسروں کی مدد کرنا کتنا ضروری ہے، کیا وہ کبھی کسی انجان کی مدد کریں گے، اور بچوں سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر حسین خان کو استاد بشیر نہ ملتے تو وہ لوگ کیا کرتے۔ صفحہ نمبر 7 اور 8 پر پہنچ کر گلدان کے تحفے کا ذکر کرتے ہوئے بچوں سے پوچھیں کیا کبھی انہوں نے کسی کو تحفہ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں سے بلا امتیاز تعلیم کی اہمیت کے بارے میں بات بھی کی جا سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 9 اور 10 پر پہنچنے کے بعد بچوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ پلوشا اور مہرین تو الگ الگ ملکوں سے تھی، پھر وہ اچھی دوست کیسے بن گئی۔ اس کے علاوہ بچوں کو دنیا کا نظام جاننے کے لیے ترغیب بھی دی جا سکتی ہے۔ ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہیں۔ کتاب ہم سب کے صفحہ نمبر 11 اور 12 پر پہنچنے کے بعد بچوں سے اس بارے میں بات کریں کہ پلوشا کی مدد کرنے سے استاد بشیر صحت یاب ہو گئے، کس طرح ان کے خیال میں تعلیم نے دونوں خاندانوں کی مدد کی۔ اس کے علاوہ ان سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کیسے ان کے خیال میں دوستی اور انسانیت سرحدوں سے بالاتر ہے۔ صفحہ نمبر 13 اور 14 سے شروع ہونے والی یاسین کی کہانی میں بچوں سے پوچھیں کہ ان کے ذہن میں افغانستان کی کیا تصویر بنی ہے۔ ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کے خیال میں یاسین کی زندگی افغانستان میں کیسی ہوگی اور اسے گھر چھوڑتے ہوئے کیسا محسوس ہوا ہوگا، اور اگر انہیں کبھی ہجرت کرنی پڑ جائے تو وہ کیا کریں گے۔ صفحہ نمبر 15 اور 16 پر پہنچنے کے بعد استاد کو چاہیے کہ وہ بچوں سے ان کے ذاتی تجربات کے بارے میں سوال کریں، مثلاً کیا انہیں کبھی اپنے گھر سے مجبور ہو کر نکلنا پڑا، یا کبھی انہوں نے مسلسل کئی دن تک خچر یا ٹرک پر سفر کیا ہے۔ صفحہ نمبر 17 اور 18 پر پہنچنے کے بعد استاد بچوں سے پوچھ سکتا ہے کہ وہ سیاہ یونیفارم میں ملبوس آدمیوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ صفحہ نمبر 19 اور 20 پر پہنچنے کے بعد استاد بچوں سے افغانستان اور پاکستان میں مشترکہ باتوں کے بارے میں پوچھ سکتا ہے۔ کتاب ہم سب کے صفحہ نمبر 21 اور 22 پر پہنچنے کے بعد استاد بچوں سے ان مختلف کھیلوں کے بارے میں سوال کر سکتا ہے جو انہیں پسند ہیں۔ اس کے علاوہ استاد بچوں سے تجاویز بھی مانگ سکتا ہے کہ ایسا کیا کیا جا سکتا ہے کہ یاسین کو محسوس ہوتا کہ وہ اپنوں میں ہے۔ بچوں کو بھائی چارہ اور رواداری سکھانے کے لیے کتاب میں دی گئی سرگرمیاں مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں، مثلاً کیچ فریز گیم، جس کے ذریعے استاد کتاب میں موجود مختلف الفاظ چن کر طلباء سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کا کہانی سے ربط بیان کریں اور ان کا تعلق دوستی اور بھائی چارے جیسے تصورات سے جوڑیں۔ دو اور سرگرمیاں جس کے ذریعے استاد بچوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ کس طرح پاکستانی بھائیوں نے اپنے افغان بھائیوں کی مدد کی، اور وقت پڑنے پر کس طرح سے انہیں افغان بھائیوں نے اس کا صلہ لوٹایا۔ جبکہ کہانی کے مختلف کردار ادا کرنے کی سرگرمی میں استاد طلباء کو ہدایت کر سکتے ہیں کہ وہ کہانی کا کوئی بھی منظر اپنی مرضی سے منتخب کریں اور اپنی سمجھ کے مطابق اس میں اداکاری کریں۔ اگلی سرگرمی میں اساتذہ کو چاہیے کہ بچوں کو اکٹھا بٹھائیں اور انہیں مل جل کر کام کرنے کی ترغیب دیں۔ ثقافتی تقاریب میں اساتذہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو پاکستانی اور افغان ثقافتوں کے بارے میں آگاہی دیں اور دونوں ثقافتوں میں پائے جانے والے فرق کو لطف اندوز طریقے سے بیان کریں۔ اگلی سرگرمی میں، جس کا نام احساس کے تحائف ہے، کا مقصد طلباء کے مابین مثبت احساسات کو فروغ دینا ہے۔ پرامن بقائے باہمی کالج کے ذریعے بچوں کے ذہنی احساسات جاننے اور ان کو بہتر بنانے کے لیے روز ایک لفظ کلاس میں آویزہ کروایا جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں ان کی سوچ جانی جا سکتی ہے اور ایک ورڈ کولاج بنایا جا سکتا ہے، جس سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ اتنے عرصے میں بچوں کی ذہنی نشوونما کیسی رہی۔ اس کے علاوہ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اسکول انتظامیہ کی معاونت سے ایک پکنک کی شکل میں بچوں کو باہر لے کر جائیں، جہاں پر ان کو مختلف سرگرمیوں میں انوالو کریں۔
جس میں ہر ایک کا مقصد ٹیم بلڈنگ ہو۔